بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی حمزات کے بارے میں ہے، کیونکہ میں نے آپ ہی کی خواہش پر حمزات کے جو عمل ہیں ان کو اپلوڈ کرنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ حمزات کے عمل پر غور نہ کریں، یا حمزات کا جو عمل ہے وہ بھی نہ سیکھیں، کیونکہ پہلے پڑھی اور مقلات کو قابو کرنا سیکھ لیں، پھر جو ہے حمزات کا عمل کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ لیکن کئی بھائیوں کی گزارش تھی کہ ہمیں آپ پہلے حمزات کا عمل سکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو حمزات کا عمل سکھاتی ہوں۔ دیکھیں حمزات ایک بہت اعلیٰ اور بہت ہی بابرکت مطلب کہ مخلوق ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے قابو کرنا بھی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کی خواہش پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو تمام تفصیل سے بات سمجھائی جائے، تاکہ آپ جب آپ کو پتہ ہو کہ ہر بات کا، آپ کو ہر اداب کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا اداب ہیں۔ میں مکمل اس لیے گائڈ کر کے دو مرتبہ سمجھاتی ہوں تاکہ کسی قسم کی کمی پیشی نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ بتاتی ہوں، پہلے آپ عمل سن لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، عمل کی آیات میں بتانے لگی ہوں یا عمل کی علامت بتانے لگی ہوں، وہ پہلے غور سے سن لیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے 11 دن تک، ٹھیک ہے۔ 11 یوم کا حمزات و تسخیر کا عمل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ پڑھنا ہے یا قومی، یا قومی حمزاد اخزر 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 بحق حامیم عین سین قاف حاضر حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ دوبارہ سے رپیٹ کرتی جاتی ہوں، غور سے سنیے، کوئی غلطی ہو تو دوبارہ کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رکھے۔ یا قومی حمزاد اخزر 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 بحق حامیم عین سین قاف حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری مرتبہ بھی آپ کو دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں، غور سے سن لیں، کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ انشاءاللہ جو لوگ حمزات کو قابو کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اس میں عزائمت سے ان کا یہ شوق پورا ہو جائے گا۔ اللہ پر توکل کر کے مضبوط دل سے کریں، انشاءاللہ کامیابی ضرور مطلب کہ آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے علامت بولتی ہوں، غلطی کی کوئی کوتاہی نہیں، جس طرح میں بول رہی ہوں اس طرح آپ بھی یاد کر لیجئے گا تو آپ کو آسانی ہوگی۔ یا قومی حمزاد اخزر 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 بحق حامیم عین سین قاف حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ یہ 3 مرتبہ اپنے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اخزر اخزر یہ بھی 3 مرتبہ اپنے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ عمل شروع کرنے لگے اس سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں عمل کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ نے آخر میں یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کتب شریف کی طرف منہ کر کے رات کے 12 بجے عمل پڑھنے آپ بیٹھے اور اپنے سامنے شیشہ رکھیں
اور پیٹھ کے سامنے سرسوں کا تیل، جیسے آپ کی بیگ کے پیچھے آپ نے سرسوں کے تیل کا دیا جلائیں اور اپنے سامنے ایک شیشہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے نام کے اعداد اور اپنی امی کے نام کے یعنی والدہ کے ماں کے نام کے اعداد کے مطابق عمل پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جتنے آپ اپنا اعداد جو ان سے ہیں، اپنی والدہ کے نام کے اعداد اور اعداد کی جو ہے مکمل گائیڈ جو ان سے ہیں وہ آپ کو کسی بھی ویڈیو میں مل جائیں گے کہ اعداد ماں کے نام کے اور اپنے نام کے اعداد کیسے نکالتے ہیں، تو آپ وہاں سے اعداد کی مطلب مکمل تفصیل سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعداد اپنی والدہ کے نام کے اعداد اور اپنے نام کے اعداد کے مطابق عمل پڑھنا ہے، اپنے جتنی دیر بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود شریف لازمن پڑھنا ہے۔ اچھا جی، کل 11 دن آپ نے جب 11 دن کے بعد ہمزاد حاضر ہو جائیں تو اس سے قول قرار کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ اپنا 11 دن کا عمل ختم کریں گے تو ایک ہمزاد شیشے میں حاضر ہوگا تو وہ آپ سے باتیں کرے گا اور آپ اس سے قول قرار کر لیں، جو بھی آپ نے اس سے اپنے وعدہ لینا ہے وہ بھی لے لیں اور اس کو کہیں کہ جو چیز میں کھاؤں گا وہی تجھے بھی کھانی پڑے گی، جب میں بلاؤں گا اس وقت آنا پڑے گا اور جو کام میں کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا۔ یہ 4-5 اس سے آپ قول قرار اچھی طریقے سے کر لیں اور جو آپ نے اپنی بات منوانی ہے وہ بھی آپ اس سے منوا لیں جو آپ کو مناسب لگتا ہے۔ ہم اس بات میں کوئی وہ نہیں کہتے، لیکن جو آپ نے بات اس کو منانی ہے وہ آپ اس سے ضرور کر لیں، اس سے وعدہ مطلب طے کر لیں کہ جب تجھے بلایا جائے گا تم نے حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور جو میں کھاؤں گا وہ میں تجھے دوں گا، ٹھیک ہے، وہ بھی تم نے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی نخرہ یا اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ جب تم ہمزاد کو قابو کرتے ہیں تو مکمل طریقے سے پھر تمہیں اس کی خود ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خود پھر اپنی ذمہ داری ہم پر ڈال دیتا ہے اور ہمیں مکمل طریقے سے پھر اس کی ذمہ داری خود دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، غلطی کی کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ میں نے جو اقامت ہے وہ میں نے آپ کو 3 مرتبہ بول کے سنا دی ہے، اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی، اگر آپ کیے تو آپ کو اس کا جو تصویر ہے عظامت کی وہ میں ویڈیو کے اندر بھی آن کر دوں گی، چلا دوں گی، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو پڑھائی کے وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت بلند اور اعلیٰ قسم کے ہمزاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی۔ اچھا 11 دن دیکھیں، جب آپ ان سے کال کرا کر اگر حسن اتفاق کوئی مطلب کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ابھی اتنا کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں، اس کی پڑھائی اتنی اچھی نہیں ہوتی یا اس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے یا حاضرات کے اندر جو آداب حاضرات ہیں وہ اس نے مکمل طریقے سے گائیڈ نہیں کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کوتاہی کی ہوتی ہے اور پرہیز جمالی میں بھی اس نے کوئی نہ کوئی غلطی یا کوتاہی کی ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پرہیز جمالی کے ساتھ ویسے ہی عمل کرنا ہے، جلالی کے ساتھ نہیں۔ جلالی بہت بڑا پرہیز ہوتا ہے، جمالی ہم سے چھوٹا پرہیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو چھوٹے پرہیز کا عمل پتا ہے، لیکن یہ بھی آپ ہمزاد قابو کر لیں یا ہمزاد کو اپنا دوست بنا رہے، جو میں کہتی ہوں بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی زبردست ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر 11 یوم تک آپ کے پاس حاضری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہلکی ہلکی آپ کو کوشش یا ہلکی کی کچھ مزے چیزیں آتی ہیں، لیکن 11 یوم تک آپ کے پاس حاضری نہیں ہوتی ہمزاد کی، تو اس عمل کو توڑیے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس عمل کو 21 دن کو جو ہے نا 21 یوم تک اس عمل کو دوہراتے رہیں، اس یوم کو کرتے رہیں، انشاءاللہ 21 دن، ویسے تو انشاءاللہ 11 یوم تک یہ عمل مطلب کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو تو یہ 21 دن کا عمل بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لمبا کوئی بات نہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے پاس ہوگی۔ اچھا ایک اور بات میری غور سے سن لیں، ہمزاد کے جتنے بھی عمل میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں، دیکھیں آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پریوں سے زیادہ ہمزاد کے عمل سینڈ کریں یا جنات کے عمل سینڈ کریں، ویسے یہ بہت اعلیٰ قوم ہے، لیکن پھر بھی میں وہ عمل آپ کو بتا رہی ہوں جس میں رزق مطلب کہ اتنا زیادہ مطلب کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، یا مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کسی قسم کی تکلیف یا کسی ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، خاص کر جو رزق ہوتی ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو 11 یوم تک اگر کمپلیٹ نہیں ہوتا تو 21 یوم تک آپ اس کو مکمل کریں، انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ قول قرار کر لیں اور جو بھی آپ کھایا کریں وہ اس کو بھی ساتھ کھلا دیا کریں کہ
یہ لو حضرات یہ تمہارا حصہ ہے، یہ تم کھا لو. آپ کوئی ایسی چیز نہیں مطلب کہ کھائیں گے جو اس کو نہ کھلائی ہو. ٹھیک ہے، جیسے آپ جو چیز کھانے لگے فوراً اس کو بالکل یہ لو تم بھی کھا لو نا حضرات، یہ لو حضرات تم بھی کھا لو، تو وہ وہاں سے اٹھا لے گا. ٹھیک ہے، آپ بس ایک ایسا کیجیے اپنے گھر میں کوئی ایسے پلیٹ رکھ دیجیے گا کہیں دور کسی کی نظر نہ پڑے، تو وہاں پہ جو بھی چیز آپ ڈالیں گے تو وہاں پہ اس کو کہہ کر ڈالیے گا کہ یہ لو حضرات تم کھا لو، تو وہ کھا لے گا تو وہاں سے اٹھا لے گا. ٹھیک ہے، اور کسی کو پتہ نہ لگے اور نہ ہی آپ کی آواز سنیں گے. ٹھیک ہے، یہ عمل بہت ہی بڑا تر ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی خواہش پر میں نے یہ عمل جن سے ہیں حضرات کے شیئر کیے ہیں، تو پلیز اگر کوئی آپ نے اگر جمالی اور جلالی کا نہیں پتا تو آنے والی ویڈیو میں، ویسے پچھلی ویڈیو میں دے چکی ہوں لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ میرے والد صاحب کی بنائی ہوئی ویڈیو ہے تو زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن میں آنے والے دنوں میں جو جمالی اور جلالی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا دوں گی. ویسے جنگلی پرہیز میں گوشت نہیں کھاتے اور انڈا، مرغی، مولی، لہسن، ادرک. ٹھیک ہے، یہ 4-5 چیزیں جنگلی میں یہ چیز استعمال نہیں کرتے، باقی سب چیزیں کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مختصر پرہیز لازمی ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا اور ساتھ میں کوشش کیجیے گا حمزات کے عمل میں بھی اگربتی ضرور سلوانے، جو میں نے آپ کو اگربتی بنانے سکھائی ہے کہ کیونکہ وہ مطلعات حمزات پری اور جتنی بھی مطلوب ہے ان کو مطلب قابو کرنے میں یا ان کو اپنے پاس حاضر و تسخیر کرنے میں کافی مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور جگہ دیجیے گا. اللہ حافظ. شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حادثات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے. وہ مقناطیسی کاجل کا اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھے کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حادثات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مخلوقات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حاضرات مخلوقات پری جن حمزات مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشبو اپنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے. غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفود بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفود بنائیں، انشاءاللہ آپ حاضرات جنات پری کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا سب مسکا آپ کو سلا ملے گا.
تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو جن کی چیزیں بھی بہت سستی اعلی اور خوشبودار ہوگی. ٹھیک ہے. تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں. جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفوف ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفوف بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگربتی چلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ باز بٹھا لیجیے گا. یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا. اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے، وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا. تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے. جی تو جناب، میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے، تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں، مقلات اور جن بڑی ہمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے. وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور بری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لازماً بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک برہم بوٹی 1 تولہ. نمبر 1. نمبر 2 بالچر 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کافور 1 تولہ. دیوار کا برادہ 1 تولہ. مشک دانہ 1 تولہ. سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا. کیا؟ ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے اب 14. جائفل 1 تولہ. 15 4 تولہ. کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا. آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر. آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائے گا نہ جائے. دوبارہ سن لیں. نمبر 1 باہم بوٹی 1 تولہ. نمبر 2 بال چر 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کفور 1 تولہ. نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ. نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ. نمبر 7 سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ. جائفل نمبر کہاں تھی؟ ہاں جی، غلط. تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں، ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے 9. رال 1 تولہ. نمبر 10 اسگھن بال. دوبارہ سن لیں. نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ. نمبر 11 گگول 1 تولہ. نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ. نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ. نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ. نمبر 5 جاوتری 1 تولہ. نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے، تو نمبر یہ جائفل جن سے 15 1 تولہ. 16 تیز 7 1 تولہ. اور
18 چھوٹی الائچی 1 تولہ، 18 پنٹری، ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری، ٹھیک ہے، 1 تولہ، 19 اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر، خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ، 20 جرنب، ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ، اور 21 چونسا خمس 1 تولہ، اور 22 چھین سبیلہ 1 تولہ۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے لی ہے، تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی، چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی، تو انشاءاللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی۔ آپ کوشش کیجیے گا 1-2 پنساری سے مل جل کر تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو، تو اچھا مکمل 22 ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ایک اور بات، آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگربتی با کمال ہے، آپ ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو دوبارہ پھر بنانے کی خود ہی آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔